جی السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ آف علی علمر چینل. آج ہم پھر سے قرآن لے آئے ہیں. تو آج میرے بابا بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, تو آج باقی وہ ہی بولیں گے, میں کچھ نہیں بولنے والا آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے سورۃ النساء کے 2 رکوع کر چکے تھے. آج ہم تیسرا رکوع اس کی کچھ آیات کی عربی میں تلاوت کریں گے اور پھر باقی مکمل رکوع کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے, اردو ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے بابا ایران سے ہیں, ان کو اور مطلب ان کو اردو کا ترجمہ آتا ہوگا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے. ایگزیکٹلی یہاں لکھا ہوتا ہے اور میں پڑھتا ہوں, مجھے نہیں آتا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے لوگوں میں سے 4 کی گواہی لو. پھر اگر 4 گواہ اس کی تصدیق کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کی کوئی دوسری راہ نکالے. اور تم لوگوں میں جن سے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پیٹو. پھر اگر وہ دونوں اپنی حرکت سے توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس کو بند کر دو کرنے. جو کچھ غلط کام اگر کرتے ہیں نا ان کے لیے. مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں. تو البتہ خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور خدا تو بڑا جاننے والا حکیم ہے. اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے. ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے ایماندارو, تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مورث کی عورتوں سے نکاح کر کے خواہ مخواہ زبردستی وارث بن جاؤ. مورث مطلب اور جو کچھ تم نے انہیں شوہر کے ترکے سے دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لینے کی نیت سے انہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو. ہاں, جب وہ کھلم کھلا کوئی بدکاری کریں تو البتہ روکنے میں مذائقہ نہیں. اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. اور اگر تم کسی وجہ سے انہیں ناپسند کرو تو بھی صبر کرو, کیونکہ عجب نہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہارے لیے اس میں بہت بہتری کر دے. اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی نکاح کر کے تبدیل کرنا چاہو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو تاہم اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ خواہ مخواہ کوئی بہتان باندھ کر یا صریح جرم لگا کر واپس لے لو؟ اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے اور بیویاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ وغیرہ کا پکا اقرار لے چکی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہو
تم ان سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، تاہم بدکاری اور خدا کی ناخوشی کی بات ضرور تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اس کے اندر جو میں نے پڑھا ہے اور جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن نے عورتوں کے حقوق بڑے زبردست قسم سے پروٹیکٹ کیے ہمیں، اور ابھی آل اوور دا ورلڈ تو یہ چل رہا ہے کہ جی وومن امپاورمنٹ اور یہ سب کچھ، تو بیسیکلی قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور انہوں نے ہم تک اس قرآن کو پہنچایا۔ تو بیسیکلی یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن سیدھے رستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ So it tells us about a direction and the direction which leads us towards our God، اور یہ ڈائریکشن اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اس ڈائریکشن میں ایونچولی ہر ایک کے لیے فلاح ہے، ہر انسان کے لیے فلاح ہے۔ اگر ہم قرآن کی ڈائریکشنز کو، ہدایات کو پورے دل کے ساتھ فالو کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ناٹ جسٹ لسننگ اینڈ نوئنگ دیٹ تھنگ، لیکن علم کے ساتھ عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو قرآن یہاں پر وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہے اور انسانوں کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ آج سوسائٹی ہر طرف ایک گہما گہمی، ایک ہلچل، ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے، تھرو آؤٹ آل اوور دا ورلڈ ہے یہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو تھرو آؤٹ آج سے 20 سال پیچھے بھی چلے جائیں، وہاں پہ ایک الگ قسم کی بے چینی تھی، ابھی آ گئے ہیں تو ایک الگ قسم کی بے چینی ہے۔ تو یہ بے چینیاں اور یہ ہر پھڑ ادھر کے مسئلے ادھر کے مسئلے، عورت اور مرد کے آپس کے مسئلے، آپس میں لین دین کے مسئلے، کہ کوئی کہتا ہے مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو کچھ دے دیا ہے، اب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو آپ اس سے واپس مانگ رہے ہیں، تو یہ کچھ چیپ حرکتیں ہیں۔ یہاں پہ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ کیا تمہاری غیرت گوارا دیتی ہے کہ تم کسی کو اگر اپنی جو آپ کے ساتھ پہلے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی اگر کچھ دے دیا تو تم اس سے واپس لو؟ تو آبویسلی یہ ایک فطری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں کچھ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو آپ عزت کہتے ہیں، غیرت کہتے ہیں، اور عزت ہر ایک کی برابر عزیز ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ تو آپ مرد اور عورت رسپیکٹ میں سب برابر ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے کہ کہیں پہ ذمہ داریوں میں کسی جگہ پہ آپ مرد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کہیں پہ خواتین پہ کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو یہ ایک الگ لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے۔ اب آپ اگر ڈگن کرتے جائیں تو ہر ایک پہلو کو، ہر ایک اسپیکٹ کو آپ کھول سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک قرآن سے جو اس حکم میں سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن نے خواتین کے رائٹس کو ایک زبردست طریقے سے پروٹیکشن دی ہے، اور یہ پروٹیکشن اور یہ طریقہ کار اگر پورا معاشرہ فالو کر لے تو زندگیاں بے حد آسان ہو جائیں گی، ہر انسان کے لیے آسانی پیدا ہوئے گی، اور یہی ہمارے دین کا بھی کام ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ناؤ۔ میں اس پہ مزید گفتگو شاید ابھی نہیں کر سکوں گا، اور آپ کا سننے کا، سمجھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سب بھی اپنا خیال رکھیں اور عید کے دنوں کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ جو بڑی عید ہے یہ خاص طور پہ ہمیں قربانی کا جذبہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں۔ جانور قربان کر لیا یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہے آپ اس کو قربان کریں۔ آپ کو آرام کرنا بہت زیادہ پسند ہے، آپ کو ٹھنڈک میں رہنا بہت زیادہ پسند ہے، تو آپ اپنی تھوڑی سی کمفرٹ سے باہر آئیے، ایگزیکٹلی، اور باہر آ کے پھر آپ کچھ کوشش کیجیے، وہ بھی آپ کریے، اور اس میں بھی آپ یقیناً دیکھیے گا کہ ایک الگ قسم کا مزہ ہے۔ اور خاص طور پہ یتیموں اور مسکینوں کو بالکل نہ بھولیے گا، کیوں؟ دیکھیے یہ زندگی ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا میں یتیم ہیں جن کے پاس ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، تو ان کے پاس آپ جائیے، ان کے ساتھ ملیے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے، ان کو کھلائیے پلائیے، اور یہ جو عمل ہے یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ نہ بھولیے گا عید کے دن میں کہ آپ تو کوک صرف پی رہے ہیں، مطلب نیکسٹ کولا تو پاکستانی ہے، آپ کوکا کولا نہ پیجیے گا عید کے دنوں میں، تو بندے کوکا کولا بھی پی رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چلو چھوڑو عید کی سیلیبریشن ہے، وہاں فلسطین میں تو نہیں ہو رہی عید کی سیلیبریشن۔ ویسے کولاس کوئی بھی نہیں اچھے، تو اوائڈ ہی کریں، سادہ پانی پیجیے، ہلکا سا ٹھنڈا پیجیے، اور ہمیشہ جب بھی پیاس لگے، اس وقت بہت زیادہ گرمی ہے، ایک تو پرندوں کا بھی خیال رکھیں کہ پرندوں کا بھی پانی، دانہ پانی ان کو آپ ڈالتے رہا کریے، اور سب سے ضروری کربلا والوں کی پیاس کو یاد رکھیں۔ تو اب آج ہے بڑی عید، عید الاضحیٰ، اور ہم اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ ہے 3rd ڈے، گو کہ عید گزر گئی ہے، بٹ اسٹل ابھی بھی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں سب کو، اور میں میسیج دوں گا ایک کلام پڑھ کے۔ آپ فرض کریں آج عید الاضحیٰ ہے، آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ہوئے گی عاشور کا دن، تو یہ ہم جو عیدیں منا رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو جو اللہ کے جو نیک ترین انسانوں میں سے مولا حسین کی ذات ہے، جنہوں نے وہ سٹینڈ لیا، وہ صبر کیا اور وہ قیام کیا
کہ جس کی وجہ سے ان کے صبر اور ظلم کے آگے سٹینڈ کیا کہ خدا کا پیغام برحق ہے. جو ظالم اپنے غرور اور تکبر کا بیان کہتا ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے. تو فرض کریں آج سے ہم 1 مہینے بعد ہیں اور عاشورہ کے دن میں ہیں, تو میں وہاں کا ایک کلام کہتا ہوں کہ عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قرباں, آپ نے پورا کیا ہوگا یہ رکن ایمان. چند شرطیں ہیں ذبیحہ کی برائے انسان. شرط اول ہے کہ کم سن نہ ہو, بیمار نہ ہو, اور بھوکا نہ ہو, پانی کا طلبگار نہ ہو, روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو, وقت ذبح وہ گھڑی بھر کو پریشان نہ ہو. تو یہ بھی ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو, ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو. ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے رواں, ایک ہی وار میں ہو جائے ذبیحہ قربان. یہ شرطیں ذبیحہ کو, کسی بھی قربانی کو جو ابھی آپ سب نے اپنے گھروں میں کیا ہے, سب بچوں نے سب نے دیکھی ہوگی. یہ ایسا ایونٹ ہے کہ آپ سب لوگ اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں کہ قربان کیا جا رہا ہے, اور اس جانور کی قربانی ہے. اس جانور کو ذبح کرنے سے کہ یہ حقوق بیان کیے ہیں اللہ کے نبی نے بیان کی, اور آج تک ہمارے تک پہنچے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نیک لوگوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ میسیجز ڈیلیور کیے ہیں. اب جگر تھام کہ اے مومنو یہ حال سنو, لو ذرا مقتل شبیر کا احوال سنو. ہائے حیواں کی دم ذبح شرائط اتنی, اور جس گھر سے یہ منسوب ہوئی قربانی, اس کی اولاد کی مقتل میں یہ توقیر ہوئی, کوئی بھی شرط ذبیحے کی نبھائی نہ گئی. الحفیظ و علما, الحفیظ و علما, الحفیظ و علما, الحفیظ و علما. شرط اول تھی کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا, اور ہفتم سے تھے سادات بنا آب و غذا. حلق تر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا, اور 72 کو دم ذبح بھی پانی نہ ملا. جلتی ریتی پہ کہیں اکبر و عباس گرے, اور کہیں اون و محمد کہیں قاسم تھے پرے. ذبح حیواں کا نہیں حکم ہے حیواں کے حضور, یا نہ شبیر سے زینب نہ سکینہ تھی دور. شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے, ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے تھے. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کربلا کے پیاسوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا ہے. یہ تپتی ہوئی گرمی ہے, اس تپتی ہوئی گرمی میں محمد و آل محمد اور دین اسلام کے جتنے شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو بالکل نہ بھولیے گا. اصل یہ جو حضرت اسماعیل کی جو قربانی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا حضرت ابراہیم کا, اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا, اور وہ امتحان جا کے حسین اور حسین کی اولاد, حسین آقا کی اولاد نے یہ برداشت کی ہے. تو اس قربانی میں ایک عظیم مقصد ہے, وہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس مقصد کو سمجھے, پہچانے اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنے شامل کرے. اور یہ مقصد بیسیکلی اصل میں ہمیں اپنے خدا سے ملاتا ہے, اور یہ جو عشق علی ہے, یہ جو عشق فاطمہ ہے, یہ عشق نبی, یہ عشق پیغمبر, عشق حسین, یہ عشق حسن, پنجتن پاک کا عشق, یہ خدا سے ملاتا ہے اور آخر کار یہ جنت تک لے کے جاتا ہے. صرف ہم سب لوگوں نے اس کو علم کے ساتھ عمل میں لانا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے. بہت شکریہ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وعلیہ الاطہار, علی رسول اللہ وعلیہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم.